الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کی اصل عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام اترا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، جس کا ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، صحیح مسلم 760۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے، لو چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک جوان چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا۔ آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اے نوجوان، اپنی ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، جناب، میں تو نوکر ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے آزمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آزمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، اسے کیا پتہ چلے گا۔ اس چرواہے نے تڑپ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر میرا اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بے شک روزہ انسان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جنگ بدر، روزے کی روحانی طاقت۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا بڑا معجزہ پیش آیا۔ مجاہدین اسلام روزے سے تھے، سواری کم تھی، اسلحہ یعنی ہتھیار نہ کے برابر تھے، لیکن ان کے سینے میں روزے کی برکت سے وہ نور تھا جس نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کے حضور رو رو کر دعا کی، اے اللہ، اگر آج کی مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو کل زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے 313 نہتھے روزے داروں کو 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
یہ اس بات کا سبق ہے کہ روزہ انسان کو بزدل نہیں بلکہ بہادر اور غازی بناتا ہے۔ شب قدر کی عظمت۔ رمضان المبارک میں شب قدر ہوتی ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ جنت کا دروازہ ریان۔ اللہ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص اسپیشل دروازہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت کے 3 روزے رکھے۔ افطار کا وقت آیا، سامنے جو کی روٹی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، ایک مسکین نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں۔ ان ہستیوں نے اپنی افطاری کی روٹیاں اسے دے دیں اور خود صرف پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، تینوں دن خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا۔ اسی ایثار پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نازل فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میری پیاری بہنوں اور میرے دینی بھائیوں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بد نظری نہ کریں، کان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت نہ سنیں، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ اور گالی گلوچ نہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، ہمیں رمضان کے اس مقدس مہینے کی حقیقی برکتیں نصیب فرما، ہمارے روزوں، نمازوں اور تراویح کو قبول فرما، ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔